بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، حکومت اور جرنیلی قوتیں ہر روز کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں. نہ یہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ عمران خان کو پھانسی پہ چڑھا سکتے ہیں. آج طبیعت ذرا تھوڑا کچھ بدتمیزی کرنے کی طرف مائل ہو رہی ہے. اچھا، یہ کام ان کے اچھے خان بھی نہیں کر سکتے. اچھا، ایک دلچسپ واقعہ سنیے. ہمارے بچپن کی بات ہے کہ ہمارے ایک کزن جو تھے وہ اپنے کسی ٹھیکیدار کو ذرا برا بھلا کہہ رہے تھے، ناراض ہو رہے تھے اس پہ. تو انہوں نے پہلی دفعہ میں نے یہ سنا، وہ کہنے لگے یہ کام ان کے اچھے خان بھی نہیں کرا سکتے. تو میں نے ان سے پوچھا، عارف بھائی یہ اچھے خان کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، فائق میاں آپ کو نہیں پتا، اچھے خان کوئی نہیں ہے. میں نے کہا تو پھر آپ نے تو ان سے کہا اچھے خان بھی نہیں کر. کہیں گے میاں وہ تو ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ کام ان کا باپ بھی نہیں کرا سکتا، لیکن وہ ہم نے چاہا کہ ذرا ان کی بھی تھوڑی عزت رہ جائے اور ہمارا بھی غصہ نکل جائے، تو ہم نے کہا یہ کام ان کے اچھے خان بھی نہیں کرا سکتے. تو لیکن میں کم از کم مجھے اب اس جنریشن کو اتنی جرت کر لینی چاہیے اور کہنا چاہیے عمران خان کو پھانسی ان کا باپ بھی نہیں دے سکتا. اتنی جرت، اتنی ٹون بدلنی چاہیے. اچھا دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم ذرا گہرائی میں اترے، 3 اہم پوائنٹ ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو آپ اپنے ذہن میں سجا لیجئے تاکہ پھر ہم تیزی سے ذرا فاسٹ فارورڈ بٹن دباتے ہوئے آگے بڑھیں. پوائنٹ نمبر 1 جو میرا بلیو ہے، آپ کا بھی بلیو ہوگا یہ موسٹ پرابلی. دیکھیے، عزت، ذلت، موت، زندگی، ہم نے کئی دفعہ مشاہدہ کیا، خود آپ نے کیا ہوگا، وہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، ورنہ انسان کے ہاتھ میں نہیں، ورنہ وہ آدھے لوگوں کو اب تک مار چکا ہوتا. پوائنٹ نمبر 2، برطانیہ کیا، چین کیا، روس کیا، امریکہ کیا، پوری دنیا جو ہے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے اور وہ اس بات کے خلاف ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جائے یا عمران خان جو ہے اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے. یہ بہت پوری دنیا اس کے خلاف ہے. پوائنٹ نمبر 3، پاکستان کا میڈیا جو ہے یہ ایک بہت ہی بکاؤ لوگ، ذہنیت کے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، ذہنی طور سے بہت چھوٹے لوگ ہیں، اور انہوں نے اگر پاکستان کا ساتھ دیا ہوتا تو آج حالات جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتے اور ابھی تک یہ معاملہ حل ہو گیا ہوتا، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اچھا صاحبوں، گیم جو ہے وہ اس وقت 3 قوتوں کے درمیان میں ہو رہا ہے: عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان. اچھا، عمران خان جو ہے وہ دبنے والا کردار نہیں ہے، وہ گیو اپ کرنے والا شخص نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اب یہ بات ان کے سوچنے کی ہے، جرنیلوں کے سوچنے کی ہے کہ دیکھیے عمران کو آپ جو ہے دبا نہیں سکے، عدلیہ کو اب آپ روک نہیں سکے، وہ اب اپنے فیصلے خود دیا کریں گے. 75% تو وہ تیار ہو گئے اس کام کے لیے. تو اب آپ کو تیسرا کردار آپ کا ہے، آپ کو ریوائر کرنی چاہیے اپنی تھنکنگ. آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی عزت کیسے بچائیں. آپ اپنی عزت کیسے بچائیں گے مجھے بتائیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عاصم منیر اگر ذرا سا بھی ان میں ذہانت ہوگی تو یہ ایک فیئر الیکشن کرائیں گے اور ثابت کریں گے کہ میں نے تاریخ کے فیئر الیکشن کرائے، ہیرو بن کے چلے جائیں گے. اور اگر یہ واقعی ایک احمق آدمی ہیں تو پھر یہ ایمرجنسی لگائیں گے یا مارشل لا لگائیں گے. یہ حکمت نہیں، حماقت ہوگی. یہ حکمت نہیں، حماقت ہوگی. اچھا، ایمرجنسی بھی جو لگاتے ہیں اس کی بھی تو کچھ مجھے یہ بتائیے، کیا عمران کی پھانسی، مارشل لا یا یہ ایمرجنسی یہ سلوشن ہے آج کے مسائل کا؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ مسئلے کا حل ایسا لاتے ہیں جو مسئلے سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ وہ حل پیش کرتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیجیے، ایسا کرا تو وہ ڈیزاسٹر ہوگا کہ وہ آپ جو ہے آپ بھی اس میں چلے جائیں گے اور بہت کچھ نقصان ہو جائے گا.
تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اب پھر اس کی بھی کچھ قانونی حدود ہے نا، کتنے عرصے کے لیے لا سکتے ہیں آپ. کہیں گے یہ معاشی طور پہ لے آئے ہیں، ایمرجنسی لے آئے ہیں، یا یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کے پی میں آپ نے وہ دھماکہ ہنگامی حالات پیدا کر رہے ہیں، یہ سب آپ اپنے حق میں تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری تیاریاں آپ کو نرک میں لے کے جائیں گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یا تو یہ ہوتا نا یہ مسئلے کا حل ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے سے بڑا مسئلہ ہے جو آپ خود پیدا کریں گے. اچھا صاحب، اب ایک سوال جو صبح سے لوگ پوچھ رہے ہیں اور جو اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کا میڈیا تو بہت تواتر سے یہ بات کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے والی ہے اور یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. دیکھیے یہ میڈیا جو ہے نا، یہ زر خرید میڈیا دن رات یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، عوام کا دماغ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ان کی وہ فلسفی ہے، جھوٹ بولو اور اتنا بولو کہ پھر لوگ اس کو سچ مان لے، سچ کا یقین ہونے لگے. اچھا، یہ فارمولہ پچھلی صدی میں تو چلتا تھا میرے عزیزوں، عزیز ہم وطنوں. اب یہ نہیں چلتا. کیوں؟ اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. اب اس دور میں یہ کوشش کرنا، یہ پرانی ٹیکنیک استعمال کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اس دور کے تالے جو ہیں وہ پرانی چابیوں سے کھولنے کی کوشش کریں. You may try it, keep doing it, کوشش کرتے رہیے، شاید کھل جائے. نہیں کھلے گا، نہیں کھلے گا. اچھا دیکھیے، تاریخ میں جب بھی ذکر آئے گا اس میڈیا کا تو یہ بات واضح طور پہ لکھی جائے گی کہ یہ ایک ایسے زرخرید غلام تھے، کم پڑھے لکھے لوگ تھے، تاجرانہ ذہنیت کے لوگ تھے، یہ کرخندار تاجر ٹائپ کے، بزنس مین ٹائپ کے لوگ تھے. ان کی کوئی علم حکمت یہ کہ ان کے گھرانے کی میراث تھوڑی تھی، بس ایکسیڈنٹلی ملک بن گیا اور یہ آ گئے اس کے اندر اور انہوں نے میڈیا پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ ان کو اپنے دوسرا بزنسز چلانے اس کی دھونس دھمکی کے ذریعے. اچھا، تو ان کا جب بھی ذکر ہوگا وہ اسی طور پہ ہوگا. دیکھیے آج اگر یہ ساتھ دیتے عمران خان کا تو کتنی جلدی یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، کب کا کتنی بڑی چینج آ چکی ہوتی. لیکن انہوں نے نہیں ساتھ دیا. یہ لکھی جائے، یہ بات لکھی جائے گی تاریخ میں. اچھا، شروع میں انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی، انہوں نے زیادہ سی رقم لے کر وہ آ گئے. انہوں نے جب سے ان کو زیادہ سی رقم دی اس کے بعد سے تو یہ بہت سکون سے بیٹھے ہیں اور امپریشن یہ دیتے ہیں جیسے ہم پابندی کا شکار ہیں. آپ پابندی کا شکار نہیں ہیں، آپ بک چکے ہیں اور آپ ان کے ساتھ وقت انجوائے کر رہے ہیں. وہ میں نے آپ کو ایک خاتون کا قصہ سنایا تھا نا کہ وہ اپنی سہیلیوں میں بڑی اپنی وہ بتا رہی تھیں کہ میں نے تو 3 دفعہ ریپ کو جو ہے اوائڈ کیا ہے. تو ایک سہیلی نے پوچھا یہ تو اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، تم نے کیسے اوائڈ کیا؟ کہنے لگی دیکھو جب انہوں نے بہت زیادہ وہ کیا کوشش تو پھر میں راضی ہو گئی. پھر تو سب نے مزہ کیا، بہت خوب بہت خوب، یہ ایفرٹ سین کی بس اتنی سی. اس کے بعد یہ راضی ہو گئے اور آج ہر چینل پہ بیٹھے ان کے گماشتے واپھڈا ٹائپ کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، اب ایسا ہوگا، اب لٹکا دیں گے، اب یہ کر دیں گے، اور یہ کام آپ کے اچھے خان بھی نہیں کر سکتے. اچھا صاحب، اب آئیے جلدی سے اطہر من اللہ صاحب کی تقریر کی، تاریخی تقریر صاحب. بس یہ ان کو تاریخ اللہ نے موقع دیا کہ وہ اپنا ایک مقام بنا گئے. انہوں نے بڑی تفصیل سے عدلیہ کا مقدمہ پیش کیا، جرنیلوں کے جسم سے ان کی وردی سے ایک ایک کر کے پہلے تو ان کے بیجز ولے آپ کیا کہیں اس کو وہ اتارے، پھر ایک ایک کر کے ان کی قمیض پتلون سب کچھ اتار دی، بالکل جو برہنہ کر دیا جس کا وہ بہت جس پہ بہت ناز تھا ان کو، ان کا وہ راز بھی فاش ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صورتحال ہے ان کی کہ یہ بالکل ایکسپوز ہو گئے ہیں. یار اب بھی شرم نہیں آئے گی؟ بین الاقوامی سطح پہ آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور آپ جو ہے آپ کو شرم نہیں آ رہی. تو اب یہ تو آپ کے اندر نہیں پیدا کی جا سکتی. اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے اطہر من اللہ صاحب نے بتایا کس طرح سے جو ہے عدلیہ کے ججز کے بچوں کو، اس کے گھر والوں کو کیسے تنگ کیا جاتا ہے. ساری ڈیٹیل یہاں بتانے کا تو میرے پاس ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا. اچھا،
اور دو ایک بہت ہی اہم پوائنٹ جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تفصیل آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک جو بہت اہم بات انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ بھائی ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح فیصلہ کر لیں تو یہ اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے۔ اب یہ ریسپانسبلٹی بھی ہماری ہو جاتی ہے کہ ہم اسے کس طرح سے امپلیمنٹ کروائیں، کیا کریں ہم۔ فیصلہ دیں سچا تو یہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں فیصلہ یہ نہیں، یہ ہے۔ اچھا، پھر اس پر انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں، اب یہ تاریخی ہے، یہ تاریخی بات ذرا دیکھیے، آپ سنتے جائیے۔ انہوں نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، حسین حقانی کو انہوں نے جو غدار قرار دیا تھا وہ بالکل غلط تھا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ اس کو انہوں نے غدار قرار دے دیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ ایمبیسڈر تھا پاکستان کا امریکہ میں، اور صدر جو تھے، یہ زرداری جو ہیں، صدر زرداری جو ہیں، وہ ان کا اپوائنٹ کیا ہوا تھا، پیپلز پارٹی کا، اور وہ ان کے حکم پہ کام کر رہا تھا۔ زرداری محب وطن ہیں، وہ آج صدر ہیں۔ حسین حقانی جو جینیس، ایک ٹرو انٹلیکچوئل ہے، پاکستان کا ٹیلنٹ جو پاکستان کے لیے بے پناہ کام کر سکتا ہے، وہ غدار قرار دے دیا آپ نے۔ بہت خوب، کیوں؟ اس کے پیچھے کوئی صوبہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ایسی پاور نہیں ہے، کوئی وڈیرا نہیں ہے، کوئی چودھری نہیں ہے، وہ ایک پڑھا لکھے خاندان کا ایک پڑھا لکھا فرد ہے، تو اس کو آپ نے غدار قرار دے دیا۔ اس کی کتنی دل شکنی کی۔ آج اتنے سالوں کے بعد اب ایک آدمی آگے کہہ رہا ہے یار وہاں تو ہم نے یہ گڑبڑ کی تھی ساری۔ ان کو چاہیے تھا وہ ساری تفصیل بتاتے، اب وہ مقام بھی نہیں تھا کہ وہ تفصیل بتاتے۔ کیا آپ نے ایک جینیس کھویا اور اس کو غدار قرار دیا آپ نے۔ پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ وہ کون سا جانور ہے جو اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے؟ پاکستان میں ذہین لوگوں کو ہماری حکومت یہ جو جرنیل کھا جاتے ہیں، چبا جاتے ہیں۔ یہی انحطاط کا باعث ہے۔ جہاں ٹیلنٹ نظر آئے، ذہانت نظر آئے، اس کو کھا جاؤ۔ تو دیکھو آج کہاں کھڑے ہو۔ اچھا، ایک اور اہم پوائنٹ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ امریکہ ہر جگہ جمہوریت کی بات کرتا ہے لیکن ہمارے ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتا ہے، مشرف کو ریڈ کارپٹ کا استقبال ہوتا ہے، تو یہ تو فیئر بات نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ بھئی ایک طرف آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ جو ہے ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں، اس وقت چاہے آپ کو کتنی بھی ضرورت ہو۔ اچھا، اب ایک لائن میں اس چیز کو سمجھیے گا۔ آج امریکن تھنک ٹینک بھی اس بات پہ غور و خوض کے پاس اس نقطے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب پاکستان میں قوت جرنیلوں کے ہاتھ میں نہیں، ڈیسیجن میکر اب جرنیل نہیں ہوں گے، ہر آنے والے وقت میں عوام ہی ہوں گے۔ اب قوت ٹرانسفر ہو گئی ہے عوام کی طرف، عوام کو اتنا سیاسی شعور حاصل ہو گیا ہے، اور اب یہ جو ہیں یہ سارے جرنیل یہ ایک لائبلٹی ہیں۔ ایک بات جو میں نے اکثر کچھ امریکن دوستوں کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، بتایا، میں نے ان سے یہی کہتا تھا کہ دیکھو آپ پیسہ دیتے ہو جرنیلوں کو، وہ خوب خوب کھاتے ہیں۔ 1947 سے اب تک کا ذرا جا کے ذرا کیجئے گا آپ کہ اب تک پتہ نہیں $67 بلین لے کے کھا چکے ہیں ہم۔ لیکن وہ کہاں ہیں وہ سارے پیسے؟ سب جرنیل کھا گئے، اسلحہ خریدنے کے بارے میں کچھ اسلحہ خریدا، کچھ ایسے کیا، کچھ ویسے کیا، یہ ایک الگ ڈیٹیل ہے۔ تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ دیکھو بھائی، پیسہ ڈائریکٹ خرچ کرو پبلک کے لیے، بڑی بڑی یونیورسٹیز بناؤ، بڑے بڑے ہائی ویز بناؤ، تاکہ لوگ تمہارے احسان مند ہو سکیں، وہ سمجھ سکیں کہ تم نے اتنا پیسہ یہاں پہ اتنا ٹائم لگایا۔ پیسہ دے دیتے ہیں آپ ان جرنیلوں کو، وہ وائر ٹرانسفر کرا لیتے ہیں یہاں پر، تو یہیں سے گیا تھا یہیں پہ واپس آ گیا، پھر وہ ریٹائر ہوتے ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں۔ تو آپ کے لیے لوگوں کے دل میں جو جذبات ہیں وہ منفی رہتے ہیں، وہ آج تک آپ کے لیے منفی ہیں۔ اب ان کو ٹرننگ نیگیٹو انٹو پوزیٹو، یہ ہم سب کا کام ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ تو وقت نے ثابت کر دیا، امریکہ عمران خان کا دشمن نہیں ہے، عمران خان امریکہ کا دشمن نہیں ہے، اس کے تو سارے دوست یہاں پر ہیں یار، وہ کسی کا بھی دشمن نہیں ہے۔ حسین حقانی غدار نہیں ہے۔ میرے کزن ہیں ڈاکٹر ظہیر صاحب، وہ بڑے نفیس آدمی، وہ مجھ سے اکثر یہ پوچھتے
یار فائق حسین تو تمہارا بڑا دوست تھا، یہ بتاؤ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو میں ان سے کہتا تھا یار یہ کتنی مجبوری کی بات ہے، اتنی لمبی لمبی باتیں میں آپ کو کیسے بتاؤں، اور جس کے سامنے جاؤ گے وہ مانے گا نہیں یہ بات تمہاری، اور تمہیں کہہ دے گا یہ بھی غدار ہے. لیکن وہ ایسا نہیں ہے. میں کہتا تھا یار مجھے خود حیرت ہوتی ہے جو ہم ساتھ مطلب پلے بڑے یہ کیسے میں اپنے متعلق کوئی جا کے کہے یار فائق صدیقی غدار ہیں. یار کیسے غدار ہیں بھائی، کہاں کے غدار ہیں ہم کیسے غدار ہو سکتے ہیں، ہماری تو خون میں یہی نہیں ہے. اچھا خیر، تو کیا بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کوئی کسی نہ امریکہ عمران خان کا دشمن ہے، نہ عمران خان امریکہ کے دشمن ہے، نہ عمران خان حسین حقانی کے خلاف ہے، نہ حسین حقانی عمران کے خلاف ہے، نہ پاکستان کے خلاف ہے. اب آنکھیں کھلنے لگی ہیں، اب پھول کھلنے چاہیے. یہ بند دماغ جو ہے نا، ان کو جب تک آپ نہیں کھولیں گے حادثہ ہو جائے. کہتے ہیں نا بند دماغ اور پیراشوٹ، جب تک آپ انہیں کھولیں گے نہیں کام نہیں بنے گا، حادثہ ہو جائے گا. اب یہ بند دماغ جو ہیں ان کو کھولیے، حقیقت پسندی سے آگے بڑھیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، کیونکہ مجھے بہت پہلے سے انہوں نے وہ پتہ نہیں کیا ٹیکنیک کی ہوئی ہے کہ میرا میسج بہت کم پہنچ پاتا ہے آج کل. وہ اب ایک اور فائر وال لگا دی ہے، تو ذرا ایک پنچ تو ماریے آپ بھی اس وال پہ، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. شب بخیر، گڈ نائٹ، گڈ لک. اور انہوں نے میڈیا پہ قبضہ کر لیا کیونکہ ان کو اپنے دوسرا بزنسز چلانے اس کی دھونس دھمکی کے ذریعے. اچھا، تو ان کا جب بھی ذکر ہوگا وہ اسی طور پہ ہوگا. دیکھیے آج اگر یہ ساتھ دیتے عمران خان کا تو کتنی جلدی یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، کب کا کتنی بڑی چینج آ چکی ہوتی. لیکن انہوں نے نہیں ساتھ دیا. یہ بات لکھی جائے گی تاریخ میں. اچھا، شروع میں انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی، انہوں نے زیادہ سی رقم لے کر وہ آ گئے. انہوں نے جب سے ان کو زیادہ سی رقم دی اس کے بعد سے تو یہ بہت سکون سے بیٹھے ہیں اور امپریشن یہ دیتے ہیں جیسے ہم پابندی کا شکار ہیں. آپ پابندی کا شکار نہیں ہیں، آپ بک چکے ہیں اور آپ ان کے ساتھ وقت انجوائے کر رہے ہیں. وہ میں نے آپ کو ایک خاتون کا قصہ سنایا تھا نا کہ وہ اپنی سہیلیوں میں بڑی اپنی وہ بتا رہی تھی کہ میں نے تو 3 دفعہ ریپ کو جو ہے اوائڈ کیا ہے. تو ایک سہیلی نے پوچھا یہ تو اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، تم نے کیسے اوائڈ کیا؟ کہنے لگی دیکھو جب انہوں نے بہت زیادہ وہ کیا کوشش تو پھر میں راضی ہو گئی. پھر تو سب نے مزہ کیا، بہت خوب بہت خوب، یہ ایفرٹ سین کی بس اتنی سی. اس کے بعد یہ راضی ہو گئے اور آج ہر چینل پہ بیٹھے ان کے گماشتے واپھڈا ٹائپ کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، اب ایسا ہوگا، اب لٹکا دیں گے، اب یہ کر دیں گے. اور یہ کام آپ کے اچھے خان بھی نہیں کر سکتے. اچھا صاحب، اب آئیے جلدی سے اطہر منون اللہ صاحب کی تقریر کی، تاریخی تقریر صاحب. بس یہ ان کو تاریخ اللہ نے موقع دیا کہ وہ اپنا ایک مقام بنا گئے. انہوں نے بڑی تفصیل سے عدلیہ کا مقدمہ پیش کیا، جرنیلوں کے جسم سے، ان کی وردی سے ایک ایک کر کے پہلے تو ان کے بیجز بلے آپ کیا کہیں اس کو وہ اتارے، پھر ایک ایک کر کے ان کی قمیض پتلون سب کچھ اتار دی. بالکل جو برہنہ کر دیا جس کا وہ جس پہ بہت ناز تھا ان کا وہ راز بھی فاش ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صورتحال ہے ان کی کہ یہ بالکل ایکسپوز ہو گئے ہیں. یار اب بھی شرم نہیں آئے گی؟ بین الاقوامی سطح پہ آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور آپ جو ہے آپ کو شرم نہیں آتی. تو اب یہ تو آپ کے اندر نہیں پیدا کی جا سکتی. اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے اطہر منون اللہ صاحب نے بتایا کس طرح سے جو ہے عدلیہ کے ججز کے بچوں کو، اس کے گھر والوں کو کیسے تنگ کیا جاتا ہے. ساری ڈیٹیل یہاں بتانے کا تو میرے پاس ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا. اچھا، اور ایک بہت ہی اہم پوائنٹ جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تفصیل آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. دیکھیے ایک جو بہت اہم بات انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ بھائی ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح فیصلہ کر لیں تو یہ اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. اب یہ ریسپانسبلٹی بھی ہماری ہو جاتی ہے کہ ہم اسے کس طرح سے امپلیمنٹ کروائیں. کیا کریں؟ ہم فیصلہ دیں سچا تو یہ آ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں فیصلہ یہ نہیں یہ ہے.
اچھا پھر اس پر انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں، اب یہ تاریخی ہے، یہ تاریخی بات ذرا دیکھیے، آپ سنتے جائیے. انہوں نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، حسین حقانی کو انہوں نے جو غدار قرار دیا تھا وہ بالکل غلط تھا. ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ اس کو انہوں نے غدار قرار دے دیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ ایمبیسیڈر تھا پاکستان کا امریکہ میں، اور صدر جو تھے، یہ زرداری جو ہیں، صدر زرداری جو ہیں، وہ ان کا اپوائنٹ کیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کا، اور وہ ان کے حکم پہ کام کر رہا تھا. زرداری محب وطن ہیں، وہ آج صدر ہیں. حسین حقانی جو جینیس، ایک ٹرو انٹلیکچوئل ہے، پاکستان کا ٹیلنٹ جو پاکستان کے لیے بے پناہ کام کر سکتا ہے، وہ غدار قرار دے دیا آپ نے. بہت خوب. کیوں؟ اس کے پیچھے کوئی صوبہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ایسی پاور نہیں ہے، کوئی وڈیرا نہیں ہے، کوئی چودھری نہیں ہے، وہ ایک پڑھا لکھے خاندان کا ایک پڑھا لکھا فرد ہے، تو اس کو آپ نے غدار قرار دے دیا. اس کی کتنی دل شکنی کی. آج اتنے سالوں کے بعد اب ایک آدمی آگے کہہ رہا ہے یار وہاں تو ہم نے یہ گڑبڑ کی تھی ساری. ان کو چاہیے تھا وہ ساری تفصیل بتاتے. اب وہ مقام بھی نہیں تھا کہ وہ تفصیل بتاتے. کیا آپ نے ایک جینیس کھویا اور اس کو غدار قرار دیا. پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ وہ کون سا جانور ہے جو اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے؟ پاکستان میں ذہین لوگوں کو ہماری حکومت یہ جو ہے جرنیل کھا جاتے ہیں، چبا جاتے ہیں. یہی انحطاط کا باعث ہے. جہاں ٹیلنٹ نظر آئے، ذہانت نظر آئے، اس کو کھا جاؤ. تو دیکھو آج کہاں کھڑے ہو. اچھا ایک اور اہم پوائنٹ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ امریکہ ہر جگہ جمہوریت کی بات کرتا ہے لیکن ہمارے ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتا ہے. مشرف کو ریڈ کارپٹ کا استقبال ہوتا ہے، تو یہ تو فیئر بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان کی یہ بات بالکل صحیح ہے. بھئی ایک طرف آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ جو ہے ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں، اس وقت چاہے آپ کو کتنی بھی ضرورت ہو. اچھا اب ایک لائن میں اس چیز کو سمجھیے گا. آج امریکن تھنک ٹینک بھی اس بات پہ غور و خوض کے پاس اس نقطے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب پاکستان میں قوت جرنیلوں کے ہاتھ میں نہیں، ڈیسیجن میکر اب جرنیل نہیں ہوں گے. ہر آنے والے وقت میں عوام ہی ہوں گے. اب قوت ٹرانسفر ہو گئی ہے عوام کی طرف. عوام کو اتنا سیاسی شعور حاصل ہو گیا ہے، اور اب یہ جو ہیں یہ سارے جرنیل یہ ایک لائبلٹی ہیں. ایک بات جو میں نے اکثر کچھ امریکن دوستوں کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، بتایا، میں نے ان سے یہی کہتا تھا کہ دیکھو آپ پیسہ دیتے ہو جرنیلوں کو، وہ خوب خوب کھاتے ہیں. 1947 سے اب تک کا ذرا جا کے ذرا کیجئے گا آپ کہ اب تک پتہ نہیں $67 بلین لے کے کھا چکے ہیں ہم. لیکن وہ کہاں ہیں وہ سارے پیسے؟ سب جرنیل کھا گئے. اسلحہ خریدنے کے بارے میں کچھ اسلحہ خریدا، کچھ ایسے کیا، کچھ ویسے کیا. یہ ایک الگ ڈیٹیل ہے. تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ دیکھو بھائی پیسہ ڈائریکٹ خرچ کرو پبلک کے لیے، بڑی بڑی یونیورسٹیز بناؤ، بڑے بڑے ہائی ویز بناؤ، تاکہ لوگ تمہارے احسان مند ہو سکیں، وہ سمجھ سکیں کہ تم نے اتنا پیسہ یہاں پہ اتنا ٹائم لگایا. پیسہ دے دیتے ہیں آپ ان جرنیلوں کو، وہ وائر ٹرانسفر کرا لیتے ہیں یہاں پر. تو یہیں سے گیا تھا یہیں پہ واپس آ گیا، پھر وہ ریٹائر ہوتے ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں. تو آپ کے لیے لوگوں کے دل میں جو جذبات ہیں وہ منفی رہتے ہیں، وہ آج تک آپ کے لیے منفی ہیں. اب ان کو ٹرننگ نیگیٹو انٹو پوزیٹو، یہ ہم سب کا کام ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو وقت نے ثابت کر دیا، امریکہ عمران خان کا دشمن نہیں ہے. عمران خان امریکہ کا دشمن نہیں ہے، اس کے تو سارے دوست یہاں پر ہیں یار. وہ کسی کا بھی دشمن نہیں ہے. حسین حقانی غدار نہیں ہے. میرے کزن ہیں ڈاکٹر ظہیر صاحب، وہ بڑے نفیس آدمی ہیں. وہ مجھ سے اکثر یہ پوچھتے یار فائق حسین تو تمہارا بڑا دوست تھا، یہ بتاؤ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو میں ان سے کہتا تھا یار یہ کتنی مجبوری کی بات ہے، اتنی لمبی لمبی بات ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں. اور جس کے سامنے جاؤ گے وہ مانیں گے نہیں یہ بات تمہاری، اور تمہیں کہہ دے گا یہ بھی غدار ہے. لیکن وہ ایسا نہیں ہے. میں کہتا تھا یار مجھے خود حیرت ہوتی ہے جو ہم ساتھ مطلب بڑے یہ کیسے، میں اپنے متعلق کوئی جا کے کہے یار فائق صدیقی غدار ہیں. یار کیسے غدار ہیں بھائی؟ کہاں کے غدار ہیں ہم کیسے غدار ہو سکتے ہیں؟ ہماری تو خون میں یہی نہیں ہے. اچھا خیر،
تو کیا بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کوئی کسی نہ امریکہ عمران خان کا دشمن ہے، نہ عمران خان امریکہ کے دشمن ہے، نہ عمران خان حسین حقانی کے خلاف ہے، نہ حسین حقانی عمران کے خلاف ہے، نہ پاکستان کے خلاف ہے۔ اب آنکھیں کھلنے لگی ہیں، اب پھول کھلنے چاہیے۔ یہ بند دماغ جو ہے نا، ان کو جب تک آپ نہیں کھولیں گے حادثہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا بند دماغ اور پیراشوٹ، جب تک آپ انہیں کھولیں گے نہیں کام نہیں بنے گا، حادثہ ہو جائے گا۔ اب یہ بند دماغ جو ہیں ان کو کھولیے، حقیقت پسندی سے آگے بڑھیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، کیونکہ مجھے بہت پہلے سے انہوں نے وہ پتہ نہیں کیا ٹیکنیک کی ہوئی ہے کہ میرا میسج بہت کم پہنچ پاتا ہے آج کل۔ وہ اب ایک اور فائر وال لگا دی ہے، تو ذرا ایک پنچ تو ماریے آپ بھی اس وال پہ، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔ شب بخیر، گڈ نائٹ، گڈ لک۔